اس میں دیکھیں کہ ایلیا کی جو منسٹری ہے اس کا اینڈ ہو چلا، ایلیا کی منسٹری کا اینڈ ہو چلا ہے۔ وہ الیشا کی خواہش پوچھتا ہے کہ اے الیشا تیری خواہش کیا ہے، تو چاہتا کیا ہے، تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ تو نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، تو نے لائلٹی کا، وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے، تو نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، تو آخر تک میرے ساتھ ساتھ رہا ہے، سو اب بتا کہ تیرے لیے میں کیا کروں۔ اب وہ منسٹری جو ایلیا کے پاس تھی اب وہ الیشا کے پاس آ چکی ہے۔ آئیے میرے ساتھ دیکھیں سلاطین کی دوسری کتاب، اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت لکھا ہے، اور جب خداوند ایلیا کو بگولے میں آسمان پر اٹھا لینے کو تھا تو ایسا ہوا کہ ایلیا الیشا کو ساتھ لے کر جلجال سے چلا، اور ایلیا نے الیشا سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، اس لیے کہ خداوند نے مجھے بیتیل کو بھیجا ہے۔ الیشا نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ بیتیل کو چلے گئے، اور انبیاء زادے جو بیتیل میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے سر پر سے تیرے آقا کو اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اس میں دیکھیں کچھ امپورٹنٹ باتیں جو ہم سیکھیں گے، ان میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایلیا کی جو منسٹری ہے اس کا اینڈ ہو چلا، ایلیا کی منسٹری کا اینڈ ہو چلا ہے، اور ایلیا اب الیشا سے جدا کر دیا جائے گا، یہ کوئی خفیہ بات نہیں ہے، یہ انفارمیشن سمجھ لیں اگر پبلک نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ جو نبی ہیں، انبیاء زادے ہیں، ان کو پتہ ہے، یہ بات الیشا کو پتہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ریزنیبل حد تک یہ بات لوگوں کو پتہ ہے کہ اب ایلیا کیا کر دیا جائے گا، الیشا سے جدا کر دیا جائے گا، یہ وقت آ گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ فیوچر کوئی بھی نہیں جانتا، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ بات کس نے عیاں کی ہے؟ یہ بات خدا نے عیاں کی ہے، یہ بات خدا نے ظاہر کی ہے۔ اور یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے انبیاء زادوں کا، تو یہ بیسیکلی اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے، یہ اس زمانے میں اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے جو کہ پروفیٹک سکولز تھے۔ یہ نہیں کہ آپ اگر اس سکول میں ایڈمیشن لے لیں تو آپ بھی نبی ہو جائیں گے۔ نبی کا آفس کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ خدا کی طرف سے ہوتا ہے۔ لیکن اس پروفیٹک سکول میں جو اسٹوڈنٹس ہوتے تھے وہ خداوند کے کلام کو سیکھتے تھے، جو توریت ہے اس کو سیکھتے تھے، اور ایک الگ جگہ پر الگ گروپس میں رہتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، اور جو پروفیٹک منسٹری ہوتی تھی، جو بھی انچارج ہوتا تھا اس کو سپورٹ بھی کرتے تھے، اس سکول کو بھی سپورٹ کرتے تھے۔ سو یہ ایک طرح کے سکولز تھے، آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کے بائبل کالج ہیں، جتھے سارے ڈیڈیکیٹڈ سٹوڈنٹس کیا تھے، رہتے تھے اور سیکھتے تھے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ وہاں پر موجود جو بھی اسٹوڈنٹ داخلہ لے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ نبی ہو جائے گا۔ آلدو کہ خدا چن سکتا ہے، خدا استعمال بھی کر سکتا ہے، اور خدا نے استعمال کیا بھی ہے، لیکن جو پروفیٹک آفس ہے، جو ایک نبی کا آفس ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ خدا کی طرف سے ہے، یہ انسان اپنی مرضی سے نہیں لے سکتا۔ سو انبیاء زادوں کو بھی پتہ ہے، اور ان کو انبیاء زادے ہی کہا جاتا تھا، انبیاء زادوں کو بھی پتہ ہے، الیشا کو بھی پتہ ہے کہ ایلیا جو ہے اب وہ جدا کر دیا جائے گا۔ اور یہاں پر ایک الیشا کا ٹیسٹ بھی ہے۔ ٹیسٹ بیسیکلی کیا ہے کہ کیا الیشا اینڈ تک قائم رہتا ہے، کیونکہ یہ ایک جگہ، اس سے پھر دوسری جگہ سے تیسری جگہ، لیکن الیشا کیا اینڈ تک لائل رہتا ہے؟ کیا اینڈ تک اپنے استاد کے ساتھ قائم رہتا ہے؟ کیا وہ وفاداری دکھاتا ہے؟ یہ بات بہت ضروری ہے الیشا کے فیوچر کیریئر کے لیے یا اس کی منسٹری کے لیے۔ اور یہ بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ الیشا کو پہلے سے چنا جا چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ جب ایلیا نے اپنی چادر اس پر ڈالی تھی الیشا پر، اور وہ اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، بیلوں کے ساتھ تھا، تو ایلیا نے اس پر اپنی چادر ڈال دی تھی، تو اس وقت بیسیکلی الیشا کو کیا کیا گیا تھا؟ خدا کی طرف سے
چن لیا گیا تھا اور مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ یہ اس کا جانشین ہو سکے، اس سے پہلے کہ یہ آفس اسے ٹرانسفر ہو سکے. اچھا، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو پروفیٹک آفس ہے یہ ٹرانسفر ہوگا. بائبل مقدس میں اس کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں، بہت محدود مثالیں ملتی ہیں کہ ایک نبی سے دوسرے نبی کو یا ایک آفس سے دوسرے آفس کو کوئی خدمت ٹرانسفر ہوئی ہے. بڑی مخصوص سی مثالیں ہیں. موسیٰ یشوع کی مثال ہے اور ایلیا الیشا کی مثال ہے. نئے عہد میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پولس سے خدمت جو ہے وہ تیتس اور آگے تیموتھیوس کو ٹرین کیا، لیکن بڑی محدود مثالیں ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم ایز اے پرنسپل اس بات کو کلام مقدس میں نہیں دیکھتے کہ لازمی ہے کہ ایک شخص کی خدمت دوسرے میں ٹرانسفر ہوگی. ہو بھی سکتا ہے، خدا ایسا کر بھی سکتا ہے کہ ایک کی جگہ دوسرے کو کھڑا کرے، لیکن یہ لازمی نہیں ہے. اس کیس میں الیشا شاگرد ہے ایلیا کا، اور جو ایلیا کا آفس ہے وہ الیشا کو ٹرانسفر ہوگا. لیکن اس سے پہلے کہ یہ ہو، الیشا کی جو لائلٹی ہے وہ ایٹ ٹیسٹ ہے کہ کیا وہ آخر تک قائم رہتا ہے، کیا وہ آخر تک وفادار رہتا ہے. اگر وہ رہے گا تو ضرور اس کو یہ ذمہ داری دی جائے گی. سو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ہم اگنور نہیں کر سکتے. یہ جو وفاداری کا امتحان ہے اس میں پاس ہونا ضروری ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی سٹوری سناتا ہوں. ایک شخص تھا تو اس نے اپلائی کیا ایک ایسی تنظیم میں جو کہ مشنریز کو بھیجتی تھی. اور مشنری کا جب بھی ہمارے ذہن میں نام آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک جنگل آ جاتا ہے کہ ایک جنگل ہوئے گا، اتھے وہ برے برے لوگ ہوں گے، مشنری اتھے جائے گا تو انہوں پھاڑ کے مار دیں گے، کچھ اس طرح کا. تو ایز اے مشنری وہ ٹرین کرتے تھے لوگوں کو اور لوگوں کو بھیجتے تھے. تو اس لڑکے سے کہا گیا جو کہ ابھی نوجوان تھا، جو بزرگ ہے، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں تمہارا انٹرویو لوں گا اور اگر تم انٹرویو میں پاس ہو گئے تو پھر تمہیں مشنری ٹریننگ کے لیے بھیجا جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، مجھے کہاں آنا ہوگا؟ اس نے کہا تم میرے گھر آ جانا رات کو 12 بجے. اب بڑا ڈفرینٹ سا عجیب سا ٹائم تھا، لیکن پھر بھی اس نے کہا اب میں نے مشن کے لیے تو جانا ہے، میں نے ایز اے مشنری خدمت کرنی ہے. تو وہ رات کو 12 بجے چلا گیا. 3 بجے تک دروازہ نوک کرتا رہا، لیکن اس بزرگ نے دروازہ نہیں کھولا. اور باہر بہت سردی تھی، سردی میں وہ ٹھٹھرتا رہا، کانپتا رہا، لیکن وہ گیا نہیں. ساڑھے 11 ہوتا تو میرے خیال ہے کوئی 15 منٹ میکسیمم ہے کہ نہیں میکسیمم 15 منٹ انہیں دروازہ کھٹکھٹانا سی. تے اگلے دن انہیں جا کے بابے نو یا بزرگ نو کہنا سی پائن جی تسی بلاندے ہو تو پھر بوا بھی کھول لیا کرو. کی خیال ہے؟ تو وہ 3 بجے تک نوک کرتا رہا. 3 بجے اس بزرگ نے اندر سے دروازہ کھولا اور اس کو بٹھا دیا اندر، کیونکہ سردی بہت تھی. اس کو کہتا کہ تم بیٹھو تو میں ابھی آیا. 7 بجے تک بزرگ پھر نہیں آیا اور وہ 7 بجے تک جاگ کر اس کا انتظار کرتا رہا. 7 بجے آیا اور اس کو کہتا ہے کہ تمہارا نام کیا؟ اس نے کہا جی میرا نام یہ ہے. اس نے کہا جی تم ٹیسٹ میں پاس ہو گئے. اس نے کہا تم نے تو مجھ سے کوئی سوال ہی نہیں پوچھا، کوئی چیز پوچھی نہیں، کوئی انٹرویو نہیں لیا. اس نے کہا نہیں، یہی تمہارا انٹرویو تھا، کیونکہ جس خدمت کو تم کرنے جا رہے ہو یہ اسی قسم کی ڈیڈیکیشن مانگتی ہے. میں نے تمہیں باہر انتظار کروایا، کھڑا رکھا، اور ٹھنڈ تمہیں برداشت کرنی پڑی، مشکل حالات برداشت کرنے پڑے، لیکن تم نے سب کچھ کوئی شکایت کیے بغیر کیا ہے. سو تم اس امتحان میں پاس ہو. یہ ایک بات ہم لوگوں کے سیکھنے کے لیے بھی ہے جو بڑے ہی شارٹ ٹیمپرڈ ہوتے ہیں. زیادہ تر ہم نہ تو انتظار کر سکتے ہیں نہ اتنا برداشت کر سکتے ہیں، لیکن خدمت ہم بڑی بڑی مانگتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ خدمت میں ہم چاہتے ہیں کہ سانو اور ڈبل پورشن مل جائے الیشا کو، لیکن برداشت بردوشت کوئی نہیں ہوندی ساڈی. تو مطلب نارملی گھنٹہ بھی زیادہ ہے، 10-15 منٹ تو زیادہ میرا نہیں خیال کوئی کرتا، کرنی پڑے تو. خیر، یہ الیشا کا ٹیسٹ بھی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنے استاد کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے ساتھ رہوں گا. 4 آیت سے لکھا ہے اور ایلیا نے اس سے کہا الیشا تو ذرا یہیں ٹھہر جا، کیونکہ خداوند نے مجھے یریحو کو بھیجا ہے. اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. سو وہ یریحو میں آئے.
اور انبیاء زادے جو یریحو میں تھے الیشا کے پاس آ کر اس سے کہنے لگے کیا تجھے معلوم ہے کہ خداوند آج تیرے آقا کو تیرے سر پر سے اٹھا لے گا؟ اس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں، تم چپ رہو۔ اور ایلیا نے اس سے کہا تو ذرا یہیں ٹھہر جا کیونکہ خداوند نے مجھ کو یردن کو بھیجا ہے۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے، یعنی اس نے پہلے کہا کہ میں بیتیل جاتا ہوں، اس نے کہا میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ اس کے بعد اس نے کہا میں یریحو کو جاتا ہوں، اس نے اسے نہیں چھوڑا۔ اور تیسرے نمبر پر اس نے کہا کہ جی میں یردن کو جاتا ہوں، پھر بھی اس نے اسے نہیں چھوڑا۔ اس نے کہا خداوند کی حیات کی قسم اور تیری جان کی سوگند میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ سو وہ دونوں آگے چلے، اور انبیاء زادوں میں سے 50 آدمی جا کر ان کے مقابل دور کھڑے ہو گئے، اور وہ دونوں یردن کے کنارے کھڑے ہوئے۔ اب ہوا یہ ہے کہ الیشا جو ہے وہ ثابت قدم ہے، وہ کسی صورت ایلیا کو اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، چاہے بیتیل ہو، یریحو ہو، یردن ہو، کچھ بھی ہو، وہ کسی صورت اس کو اکیلا چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ اسے یہ خداوند کی طرف سے پتہ چل چکا ہے کہ آج اس کا جو استاد ہے وہ اس سے جدا کر لیا جائے گا۔ بار بار استاد کہتا ہے کہ میں اس جگہ پر جا رہا ہوں، اس جگہ پر جا رہا ہوں، لیکن وہ ہر حال میں وفاداری، ثابت قدمی اور فرمانبرداری کا کیا کرتا ہے؟ مظاہرہ کرتا ہے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے اور ایلیا نے اپنی چادر کو لیا اور اسے لپیٹ کر پانی پر مارا، اور پانی 2 حصے ہو کر ادھر ادھر ہو گیا، اور وہ دونوں خشک زمین پر ہو کر پار ہو گئے۔ دیکھیں یہاں پر 50 انبیاء زادے بھی ہیں جو کیا کر رہے ہیں؟ جو دیکھ رہے ہیں اس منظر کو۔ اور ایلیا کیا کرتا ہے؟ ایلیا اپنی چادر کو، جسے انگریزی میں مینٹل کہا جاتا ہے، اس پانی پر مارتا ہے، اور جس طرح موسیٰ نے بحر کلزم کو 2 حصے کیا تھا، جس طرح یشوع نے دریائے یردن کو 2 حصے کیا تھا، اسی طرح ایلیا بھی کیا کرتا ہے؟ اس کو، پانی کو 2 حصے کرتا ہے، اور خشک زمین پر چل کر یہ کیا کرتے ہیں؟ پانی کی دوسری سائیڈ پر آ جاتے ہیں۔ اب یہاں سے تھوڑا سا انٹرسٹنگ پارٹ سٹارٹ ہوگا۔ اور جب وہ پار ہو گئے تو ایلیا نے الیشا سے کہا کہ اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، بتا کہ میں تیرے لیے کیا کروں۔ وہ الیشا کی خواہش پوچھتا ہے کہ اے الیشا تیری خواہش کیا ہے؟ تو چاہتا کیا ہے؟ تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں؟ تو نے ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا ہے، تو نے لائلٹی کا، وفاداری کا مظاہرہ کیا ہے، تو نے مجھے چھوڑا نہیں ہے، تو آخر تک میرے ساتھ ساتھ رہا ہے۔ سو اب بتا کہ تیرے لیے میں کیا کروں، اس سے پیشتر کہ میں تجھ سے لے لیا جاؤں، مجھے بتا۔ الیشا نے کہا میں تیری منت کرتا ہوں کہ تیری روح کا دونا حصہ مجھ پر ہو۔ دیکھیں یہ جو الیشا کی ریکویسٹ ہے کہ تیری روح کا کیا ہو؟ دونا حصہ مجھ پر ہو، یہ کوئی پرائیڈ والی ریکویسٹ نہیں ہے کہ ایلیا جتنے کام کرتا ہے یا جتنی پاور ایلیا کے پاس ہے اس سے ڈبل پاور میرے اوپر ہو، یہ وہ ریکویسٹ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ریکویسٹ ہے جس طرح ہم استثناء کی کتاب کے 21ویں باب کی 17ویں آیت میں دیکھتے ہیں، جو پہلوٹا ہوا کرتا تھا اس کو میراث میں 2 حصے ملا کرتے تھے، یعنی جب بھی جائیداد تقسیم ہوتی تھی تو اگر 3 بیٹے ہیں تو جائیداد کے 4 حصے کیے جاتے تھے، 2 حصے پہلوٹے کو ملتے تھے۔ پہلوٹا بیٹا جو ہے اس کو ہمیشہ کیا ملتا تھا؟ ڈبل پورشن ملا کرتا تھا، یعنی دگنا حصہ ملتا تھا، 2 حصے ملتے تھے، اور جو باقی سارے بچے ہوا کرتے تھے ان کو 1 حصہ ملا کرتا تھا۔ سو جو الیشا ہے یہ بیسیکلی اس سینس میں زیادہ تر جو اسکالرز ہیں وہ مانتے ہیں ایلیا سے دگنا حصہ مانگ رہا ہے، ایلیا سے دونا مانگ رہا ہے، جس سینس میں آپ میراث میں حصہ مانگتے ہیں، یعنی پرائمری جو انہیریٹر ہے، جو پرائمری بیٹا ہوتا ہے جس کو دولت میں زیادہ حصہ ملتا ہے، وہ پہلوٹا ہوتا ہے جس کو بنیادی طور پر میراث کا اس کے 2 حصے ٹرانسفر کیے جاتے ہیں جو بھی میراث ہوتی ہے۔ سو اس سینس میں کہ وہ ایلیا کا
وارث ہونا چاہتا ہے اس منسٹری میں، اس خدمت میں وہ انہیرٹ کرنا چاہتا ہے، یعنی جو ایلیا کی خدمت ہے. ابھی تک آپ دیکھیں کہ الیشا جو ہے وہ ایلیا کے ساتھ ساتھ ہے، الیشا ایلیا کے ساتھ ساتھ ہے، لیکن آپ پبلک ڈسپلے نہیں دیکھتے ایلیا کی منسٹری کا کہ اس نے بہت معجزات کیے ہوں یا اس کی منسٹری میں بڑے کام ہو رہے ہوں. یہ سارا کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ ایلیا کر رہا ہے. لیکن اب چونکہ ایلیا چلا جائے گا سو الیشا انہیریٹر بننا چاہتا ہے، الیشا اسی منسٹری کو انہیرٹ کرنا چاہتا ہے. یہ دونا حصہ بیسیکلی کیا ہے؟ انہیرٹ کرنا، وارث کے طور پر ریسیو کرنا، ٹرانسفر ہونا، یعنی اس کی منسٹری، اس کی خدمت، جو کچھ خدا کا روح اس کی زندگی میں کر رہا ہے وہ کس میں ٹرانسفر ہو جائے گا؟ الیشا کی زندگی میں ٹرانسفر ہو جائے گا. لیکن یہ کر کون سکتا ہے؟ کوئی بھی میری ایک خدمت ہے، خدا نے مجھے ایک خدمت دی ہے اور میں اگر چاہوں کہ میں اپنی خدمت فلاں بندے کو ٹرانسفر کر دوں گا تو کیا میں ایسا کر سکتا ہوں؟ میں نہیں کر سکتا. یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ خدا کر سکتا ہے، خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. ہاں میں ایسٹس ٹرانسفر کر سکتا ہوں، خدمت ٹرانسفر نہیں کر سکتا. مطلب میں نے ایک چرچ بنایا ہے، میں نے جناب بڑے ادارے بنائے ہیں، میں نے سکولز کالجز بنائے ہیں، میں نے بلڈنگز بنائی ہیں، بائبل سکول بنایا، جو بھی بنایا ہے میں نہیں بنایا، مطلب مثال دے رہے ہیں. تو جو کچھ بھی میں نے بنایا ہے میں ان ساری بلڈنگز کو تو کسی کے نام پہ ٹرانسفر کر سکتا ہوں، لیکن خدمت کو کسی کے نام پہ ٹرانسفر نہیں کر سکتا. اس کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ صرف اور صرف درخواست کر سکتا ہوں، منت کر سکتا ہوں، خدا سے التماس کر سکتا ہوں. اگر خدا چاہے تو وہ ٹرانسفر کر سکتا ہے، میں ٹرانسفر نہیں کر. سو ایلیا بھی نہیں کر سکتا، کوئی بھی نہیں کر سکتا. یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. جو آج کل اپوسٹلز اور پروفٹس یہ انڈیا نائجیریا ادھر ادھر بنے ہوئے ہیں، جو مسا ٹرانسفر کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ٹرانسفر کرتے رہتے ہیں، اور ہاتھ لا کے جو USB سے ڈیٹا ٹرانسفر کریدا ہے. تو یہ جو انہوں نے تماشا بنایا ہوا اس ساری منسٹری کا، ساری خدمت کا، یہ بائبلی نہیں ہے، نہ کوئی اس کی بائبل کی بنیاد ہے. ایلیا نے بھی انہوں سیدھا جواب دینا ہے. ایلیا نے اس سے کیا کہا ہے؟ تو نے مشکل سوال کیا. تو نے کیا کیا ہے؟ مشکل سوال کیا، اس لیے کہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میں کچھ بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتا. کر کون سکتا ہے؟ خدا کر سکتا ہے، یہ اس کے اختیار میں. بہت سارے لوگ اس کو پولس اور پطرس کے ہاتھ رکھنے سے، رسولوں کے ہاتھ رکھنے سے کنفیوز کرتے ہیں، لیکن اس کا ایک ڈیفرنٹ کانٹیکسٹ ہے. خیر، سو ایلیا اس سے کہتا ہے، اس نے کہا تو نے مشکل سوال کیا، تو بھی اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے تو تیرے لیے ایسا ہی ہوگا، اور اگر نہیں تو ایسا نہ ہوگا. دیکھیں یہاں پر اس نے ایک سیدھی بات اس کو بتائی ہے کہ نشانی کیا ہے. سیدھی بات کیا ہے کہ اس بات کی نشانی کیا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اس نے کہا کہ اگر تو مجھے اپنے سے جدا ہوتے دیکھے، اگر تو مجھے اپنے سے، یہ بظاہر پڑھنے میں ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ اگر الیشا جو ہے وہ ایلیا کو اپنے سے جدا ہوتے دیکھے گا تو پھر یہ کام اس کے لیے ہو جائے گا. اس میں 2-3 انٹرپریٹیشنز کی جاتی ہیں، اور سب سے پہلی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایلیا جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اٹھایا جائے گا. ایلیا کیا ہے؟ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے اٹھایا جائے گا، وہ نارمل اٹھانا نہیں ہے. ایلیا کا جو اٹھایا جانا ہے آسمان پر، یہ ڈرامیٹک ہوگا، یہ بڑا زبردست ہوگا، یہ ڈیفرنٹ لیول پہ ہوگا، یہ ڈیفرنٹ طریقے سے ہوگا. سو اگر خدا الیشا کی آنکھوں کو کھولتا ہے کہ وہ اس منظر کو دیکھ لے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا کی طرف سے نشان ہوگا کہ خدا وہ خدمت جو میری ہے وہ تجھے دے دے گا. سمجھے اس بات کو؟ آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے کہ اگر خدا الیشا کی آنکھوں کو کھولے کہ وہ ایلیا کو آسمان پر جاتے دیکھے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا ایلیا کے دام ہی غائب ہو جائے جناب، الیشا کو پتہ ہی نہ لگے ہویا کی. لیکن الیشا دیکھے گا، وہ رتھ کو بھی دیکھے گا، وہ آگ کو بھی دیکھے گا، وہ اس بگولے کو بھی دیکھے گا جس میں ایلیا اٹھایا جائے گا. اس کا کیا مطلب ہے کہ خداوند نے الیشا کی آنکھوں کو کھولا کہ وہ اس منظر کو
دیکھ سکے. سو اگر خداوند یہ کرے کہ تو اس منظر کو دیکھے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ تیرے لیے نشانی ہوگی. میں ایز اے نبی تجھے یہ نشانی بتا رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ خدا نے تیری درخواست کو قبول کر لیا. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر جو درخواست تو نے کی ہے وہ پوری نہیں ہوگی. اس کا ایک اور مطلب بھی لیا جاتا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس طرح الیشا جو ہے وہ ایلیا کو چھوڑ نہیں رہا، سو دوسرا اس کا یہ مطلب لیا جاتا ہے کہ اگر تو آخر تک، یعنی جب تک میں اس دنیا سے چلا نہیں جاتا، تو میرے ساتھ رہے، تو میرے ساتھ لپٹا رہے، تو پھر یہ کام تیرے لیے ہو سکتا ہے. سو دونوں مطلب لیے جاتے ہیں. اور جو الیشا ہے وہ بالکل آپ کو پتا ہے کہ جب تک ایلیا اٹھا نہیں لیا گیا وہ اس کے ساتھ رہا. اور الیشا جو ہے وہ گواہ بھی ہوگا، وہ واحد گواہ ہوگا جس نے یہ منظر دیکھا ہے. ایلیا کے اٹھائے جانے کا منظر جو دیکھا ہے وہ صرف اور صرف الیشا اس کا واحد گواہ ہوگا. سو آگے لکھا ہے، اور وہ آگے چلتے اور باتیں کرتے جاتے تھے کہ دیکھو ایک آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور ایلیا بگولے میں آسمان پر چلا گیا. اچھا، یہاں پر بھی ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے. ڈسٹنکشن یہ ہے کہ جو آتشی رتھ ہے اور آتشی گھوڑے ہیں، آپ جب بھی کوئی آرٹسٹک ڈسکرپشن اس کی دیکھیں گے یا ڈپکشن دیکھیں گے تو اس میں دکھایا جاتا ہے کہ آتشی رتھ ہے اور آتشی گھوڑے ہیں، تو ایلیا انہوں نے بہ کے آسمان تے چلا گیا. لیکن اگر آپ غور سے پڑھیں اور آپ اس کو اگر عبرانی میں بھی پڑھیں، انگریزی میں بھی پڑھیں، تو یہ یہی بتاتا ہے کہ آتشی رتھ اور آتشی گھوڑوں نے کیا کیا ہے، بیسیکلی ان دونوں کو جدا کیا ہے، ان دونوں کو جدا کیا ہے. لیکن آسمان پر کیسے اٹھایا گیا ہے؟ وہ بگولے میں یا ورلمنٹ، وہ نہیں ہوتا جی میں ہوا آدھا ہو چکھڑ جائے جنہوں کہتے ہیں، اس میں وہ اٹھایا گیا ہے. یہ نہیں لکھا کلام مقدس میں، یہ بات نہیں لکھی کہ اس کو آتشی رتھ میں اٹھایا گیا ہے، بلکہ کلام مقدس میں کیا لکھا ہے؟ سیدھا سیدھا لکھا ہے کہ اس کو بگولے میں اٹھایا گیا ہے. لیکن آتشی رتھ اور جو آتشی گھوڑے ہیں انہوں نے ان کو کیا کیا ہے؟ جدا کیا ہے. دیکھیں ایک بڑا ویسے زبردست منظر ہے، لیکن ایک ہی گواہ ہے اور وہ الیشا ہے، اور کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا. ساڈے اگر کو خادم ہوندا نا تے سانو پتہ ہوندا کہ سانو انج جناب عثمان تے چکیا جائے گا، میرے خیال ہے کوئی فیس بک تے لائیو ہی کر دینا سی. کیا خیال ہے؟ کیونکہ ہم تو اسی تو کوئی گل چھڑ دے ہی نہیں جس خدا کسی نو استعمال کردا ہے یا سانو استعمال کردا ہے. ویسے خدا اگر کر لے استعمال تو میرا نہیں خیال آج کل دے خادم کوئی میڈیم چھوڑتے جہاں پر وہ بتاتے نہیں ہیں. اسی بھی دسنے سارا کچھ نہیں دستے، لیکن کافی حد تک اسی آپ بھی دسنے. تو یہ آج کل ایک کامن فنومنا ہے سارے خادموں کے ساتھ کہ خدا کس طرح سے استعمال کرتا ہے وہ سارے نو دسیا جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں ایلیا کی زندگی ہے، اور یہ آپ کو جو بائبل میں خادمین ہیں یہ اسی طرح کے ملیں گے. ان کو اپنی شہرت سے، اپنی مشہوری سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی کہ ساری دنیا جانے، ورنہ ایلیا دے اندر بھی خواہش ہوندی کہ یار جس طرح مینوں خدا نے چکنا ہے نا، یہ سارے نو ویکھنا چاہیے کہ میں کیڈا وڈا نبی ہوں، سارے نو پتہ لگنا چاہیے. اس طرح بائبل چ لکھیا جائے گا تو آج اسی اینو پڑھاں گے. یہ تو ایلیا کو نہیں نا پتہ، یہ تو بعد میں لکھا گیا. خیر، آپ کو پتہ ہے کہ جو خادم وفاداری سے خدا کے کلام کی خدمت کرتے ہیں وہ اپنی مشہوری نہیں چاہتے. آگے لکھا ہے، الیشا یہ دیکھ کر چلایا، اے میرے باپ اسرائیل کے رتھ اور اس کے سوار، اور اس نے اسے پھر نہ دیکھا. یہاں پر پچھلے دنوں بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی باپ کے تعلق سے، اور کچھ لوگ اس کو ایز اے ریفرنس استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیں جی الیشا نے ایلیا کو باپ کہا ہے. اس زمانے میں یہ جو میں نے آپ کو بتایا پروفیٹک سکولز ہوا کرتے تھے، آؤٹ آف رسپیکٹ لوگ باپ کا استعمال کرتے تھے. لیکن نئے عہد نامے میں کیٹیگوریکلی یسوع مسیح نے اس کو کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے کہ آپ کو کسی کو بھی زمین پر اپنا روحانی باپ
نہیں کہنا. کئی تے بھی بحث کرنا شروع کر دیں پھر جسمانی پیو نو بھی پیو نہ کہو. روحانی باپ استاد ربی اس صورت میں نہیں کہنا جس صورت میں یہودی کہا کرتے تھے. اور خاص طور پر جو روحانی باپ ہے، کیونکہ یہ تو کوئی ٹائٹل بھی نہیں ہے، کوئی عہدہ بھی نہیں ہے، تو اور نہ ہی بائبل مقدس میں کبھی کسی نے کسی کو روحانی باپ کہا ہے. روحانی باپ بن کے دکھایا ہے پولس نے، اور اس نے ویسے اپنی مثال ایک ماں جیسی بھی دی ہے. جس طرح ماں کرتی ہے، جس طرح باپ کرتا ہے، اس نے دونوں طرح سے مثال دی ہے. بہرحال یہ جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کا حوالہ ہے یہ اس میں فٹ نہیں بیٹھتا، کیونکہ اس کا کانٹیکسٹ اور ہے، اس کی تفصیل اور ہے. ہم اس کی بہت زیادہ تفصیل میں ابھی نہیں جا رہے، لیکن اس زمانے میں جو شاگرد ہوا کرتے تھے وہ ایسا کہتے تھے. لیکن کلام مقدس میں اگر اب یہاں پر بھی دیکھیں تو ایلیا نے ڈیمانڈ نہیں کیا کہ اس کو باپ کہا جائے. آگے لکھا ہے، سو اس نے اپنے کپڑوں کو پکڑ کر پھاڑ ڈالا اور 2 حصے کر دیا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا اور الٹا پھیرا اور یردن کے کنارے کھڑا ہوا. یہاں پر بھی ہم ایک امپورٹنٹ ٹرانزیشن دیکھتے ہیں. دیکھیں، چادر بیسیکلی اس زمانے میں نبوت کو بھی ظاہر کرتی تھی، اور یعنی پروفیٹک آفس کو بھی ظاہر کرتی تھی. اور اس کیس میں خاص طور پر اب الیشا کی خواہش کیا ہے کہ ایلیا والا آفس کیا ہو، مجھے مل جائے. جو خدا خدمت ایلیا سے لے رہا ہے وہ مجھے مل جائے. اب جو چادر ایلیا نے لے رکھی ہے، جس کو اس نے استعمال کر کے پانی کو بھی 2 حصے کیا ہے، وہ چادر ایلیا سے کیا ہے، گر پڑی ہے. وہ چادر ایلیا سے اس کے ساتھ ہی آسمان پر نہیں چلی گئی. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا انسانوں کو استعمال کرتا ہے، انسان بدل جاتے ہیں، خدا نہیں بدلتا. خدا کی خدمت نہیں بدلتی. ایک انسان جائے گا، دوسرا آئے گا، دوسرا جائے گا، تیسرا جائے گا، تیسرا جائے گا، چوتھا آئے گا، لیکن خدمت کیا ہے، چلتی رہے گی. خدمت نہیں بدلتی، انسان بدل جاتے ہیں، خدا نہیں بدلتا. سو ایلیا چلا گیا، اب اس کی جگہ الیشا آئے گا. الیشا جائے گا، خدا کسی اور کو کھڑا کرے گا. کوئی اور جائے گا، خدا کسی اور کو استعمال کرے گا اپنے کام کے لیے، لیکن اس کا کام کبھی بھی نہیں رکتا. سو اس کی چادر اس پر سے گر پڑی ہے. لیکن ایک اور بات نوٹ کرنے والی ہے کہ اس کی چادر آٹومیٹکلی الیشا پر نہیں گری. ایسا نہیں ہوا. الیشا نے یہ منظر دیکھ لیا، اور الیشا کی یہ ریکویسٹ بھی کیا ہے، اس کو دے دی گئی ہے. لیکن زبردستی نہیں ہے کوئی. اگر خدا آپ کی زندگی میں کوئی خدمت آپ کو دیتا ہے تو بھی وہ زبردستی نہیں کرتا. آپ کو اپنی مرضی سے اس خدمت کو چننا ہوتا ہے، لینا ہوتا ہے، اس پر آگے بڑھنا ہوتا ہے. اگر خدا نے آپ کو کوئی خدمت دی ہے اور آپ کہے تسی کہو جی میں نہیں کرنی، تو ایسا ہو سکتا ہے بالکل کہ خداوند آپ کی زندگی سے کچھ چاہتا ہے، یا خداوند نے آپ کے لیے کچھ رکھا ہے، لیکن آپ نہیں چاہتے، اور آپ اس اپرچونٹی کو کیا کرتے ہیں، مس کر دیتے ہیں. سو اب یہ ریکویسٹ الیشا کی گرانٹ کر دی گئی ہے. ایلیا کی چادر جو ہے وہ کیا ہے، گر پڑی ہے. اب الیشا کیا کرے گا، خود جا کر اس چادر کو اٹھائے گا. کیا کرے گا، خود جا کر اس چادر کو اٹھائے گا. وہ آٹومیٹکلی الیشا پر نہیں گری. الیشا کیا کرے گا، خود اس چادر کو اٹھائے گا. اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا. اس سے پہلے کیا لکھا، اور اس نے ایلیا کی چادر کو بھی جو اس پر سے گر پڑی تھی اٹھا لیا. یعنی الیشا نے فیصلہ کیا ہے، اس نے انتخاب کیا ہے کہ میں اس چادر کو کیا کروں گا، اٹھا لوں گا. اب چادر میں یہ کوئی جادوئی چادر نہیں ہے. چادر میں پاور نہیں ہے. پاور کس میں ہے، خدا میں ہے. پاور کس میں ہے، خدا میں ہے. لیکن یہ چادر ریپریزنٹ کس چیز کو کر رہی ہے کہ اب یہ خدمت کس کے پاس آ گئی ہے، الیشا کے پاس آ گئی ہے. سو وہ اس کو اٹھاتا ہے اور اپنی مرضی سے اٹھاتا ہے. اور اس نے ایلیا کی چادر کو جو اس پر سے گر پڑی تھی لے کر پانی پر مارا. کس پر مارا، پانی پر مارا، اور کہا کہ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے. اور جب اس نے بھی پانی پر مارا تو وہ ادھر ادھر 2 حصے ہو گیا اور الیشا پار ہوا. آپ کو پتا ہے کہ وہ انبیاء زادے 50 کھڑے تھے، اور ایلیا اور الیشا جو وہ ذرا دور سے دیکھ رہے تھے. ایلیا الیشا یردن کے پار آتے ہیں اور وہ مارتا ہے یردن پر، اور وہ یردن
پار ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ آگے چل کر جا رہے تھے اور پھر واقعہ ہوتا ہے ایلیا کو اٹھائے جانے کا۔ اب ایلیا یردن کے پار ہے، دریا پھر اپنی جگہ پر واپس آ گیا اور وہ یردن کے پار ہے۔ اب کیا بات ثابت کرے گی کہ واقعی ہی الیشا پر یہ خدمت ٹرانسفر ہو چکی ہے؟ اب یہ منسٹری الیشا کے پاس ہے، اب یہ خدمت الیشا کے پاس ہے۔ اگر وہی کام جو ایلیا نے کیا تھا الیشا کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ سیم خدمت کیا ہے اب الیشا پر ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ اور ایلیا نے کیا کیا؟ تو اس نے چادر کو مارا تھا، اور اتنا بڑا معجزہ جو کہ یشوع اور موسیٰ کے زمانے میں ہوا وہ ہوا تھا ایلیا کے تھرو۔ اب وہی معجزہ جب الیشا کے تھرو ہوگا تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ واقعی اب کیا ہے، یہ خدمت ٹرانسفر ہو چکی ہے۔ اب وہ منسٹری جو ایلیا کے پاس تھی اب وہ الیشا کے پاس آ چکی ہے۔ سو وہ مارتا ہے اور پانی ادھر ادھر دو حصے ہو جاتا ہے اور الیشا کیا ہوتا ہے؟ پار چل کر آ جاتا ہے۔ اور جب ان انبیاء زادوں نے جو یریحو میں اس کے مقابل تھے اسے دیکھا تو کہنے لگے ایلیا کی روح الیشا پر ٹھہری ہوئی ہے، اور وہ اس کے استقبال کو آئے اور اس کے آگے زمین تک جھک کر اسے سجدہ کیا۔ یہ جو سجدہ کیا ہے یہ ورشپ والا سجدہ نہیں ہے بلکہ یہ عزت والا ہے، جس میں آپ کسی کے آگے جھک کر کسی کو عزت دیتے ہیں۔ اور انہوں نے اس سے کہا اب دیکھ تیرے خادموں کے ساتھ 50 زوراور جوان ہیں، ذرا ان کو جانے دے کہ وہ تیرے آقا کو ڈھونڈیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ خداوند کی روح نے اسے اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا ہو۔ اس نے کہا مت بھیجو۔ ایہو انبیاء زادے ہی تھوڑی دیر یاد ہے نا، تھوڑی دیر پہلے کی مشورے دے رہے الیشا نو کہ تہاڈے استاد نو اج خدا نے لے جانا، ہن وہ کہندے نے استاد نو لبو، استاد کتنے گیا؟ مطلب اس بات سے پتہ ہم کیا سیکھتے ہیں؟ یہ سیکھتے ہیں کہ انبیاء زادوں نے ابھی اس کا پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں کیا۔ وہ کس نے کیا ہے؟ وہ الیشا نے کیا ہے۔ ان کے پاس علم ہے لیکن پریکٹیکلی انہوں نے دیکھا نہیں ہے، وہ ایکسپیرینس نہیں ہے، وہ تجربہ نہیں ہے، لیکن علم ہے۔ الیشا کے پاس علم بھی تھا اور اس نے پریکٹیکلی اس چیز کو دیکھ بھی لیا، اس کے پاس تجربہ بھی تھا۔ سو تجربات بھی بعض اوقات بہت ضروری ہوتے ہیں، اور یہ چونکہ پہلے جانتے بھی تھے اور اس بات کا علم بھی رکھتے تھے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ آقا کو ڈھونڈا جائے۔ الیشا منع بھی کرتا ہے، آگے لکھا ہے اور جب انہوں نے اس سے بہت ضد کی یہاں تک کہ وہ شرما بھی گیا تو اس نے کہا بھیج دو۔ یعنی انہیں ٹھیٹھاں بہت بڑی ترلا پایا کہ استاد جان دیو، کیونکہ ہوں تو استاد الیشا ہو گیا نا، کسی نو ایلیا استاد ایلیا نو لبھیے جا کے، انہیں کہا چلو بھیج لو۔ اور انہوں نے 3 دن تک ڈھونڈا پر اسے نہ پایا۔ دیکھیں پہلے انہوں نے کہا تھا آج لے لیا جائے گا، کیا کہا تھا؟ آج لے لیا جائے گا۔ اگر ڈھونڈنا بھی تھا تو صرف آج ہی ڈھونڈنا چاہیے تھا، اور 3 دن تک تو ڈھونڈنا بنتا بھی نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ آج کیا ہے تیرا استاد تجھ سے لے لیا جائے گا۔ بہرحال وہ 3 دن تک ڈھونڈتے ہیں اور وہ نہیں پاتے، اور وہ ہنوز یریحو میں ٹھہرا ہوا تھا۔ جب وہ اس کے پاس لوٹے تب اس نے ان سے کہا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ نہ جاؤ۔ اور یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ بات آپ نوٹ کریں کہ یہ جو بات انہوں نے کہی ہے نا کہ ہو سکتا ہے کہ خدا کے روح نے اسے اٹھا کر کسی پہاڑ پر یا کسی وادی میں ڈال دیا ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ جب پہلا سلاطین اس کے 18ویں باب کی 12ویں آیت میں عبدیہ ایک شخص ہے جو ایلیا سے ملنے آتا ہے، اخیب کے زمانے کی بات ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جا کر اخیب کو بتا دے کہ ایلیا آیا ہے۔ عبدیہ انہوں کی جواب دینا ہے، عبدیہ نے کہا کہ خدا دا روح تینوں اتھوں چک کے کتے ہور پہنچا دے تو انہیں مینوں مار دینا کہ تو جھوٹ بولے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک کامن پریکٹس تھی۔ ہمیں اور بھی کلام مقدس میں یہ حوالے ملتے ہیں جب خدا کے روح نے کسی کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپورٹ کر دیا۔ ایون کہ نئے عہد میں بھی ہم اس بات کو دیکھتے ہیں۔ آگے لکھا ہے پھر اس شہر کے لوگوں نے الیشا سے کہا ذرا دیکھ یہ شہر کیا اچھے موقع پر ہے جیسا ہمارا خداوند خود دیکھتا ہے، لیکن پانی خراب اور زمین بنجر ہے۔ اس نے کہا مجھے ایک نیا پیالہ لا دو اور اس میں نمک ڈال دو۔ وہ اسے اس کے پاس لے آئے اور
وہ نکل کر پانی کے چشمے پر گیا اور وہ نمک اس میں ڈال کر کہنے لگا خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے اس پانی کو ٹھیک کر دیا ہے، اب آگے کو اس سے موت یا بنجر پن نہ ہوگا۔ سو الیشا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے۔ کس نے فرمایا ہے؟ خدا نے فرمایا ہے۔ کس نے؟ اور اگر آپ پچھلے معجزے میں بھی دیکھیں تو پچھلے معجزے میں بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب وہ پانی پر چادر مارتا ہے تو وہ ایک سوال پوچھتا ہے، اور سوال کیا ہے؟ خداوند ایلیا کا خدا کہاں ہے؟ یہ بات یہ ظاہر کرتی ہے کہ معجزات، چاہے وہ پانی والا ہو چاہے پانی کو دو حصے کرنے والا ہو، یہ کون کر رہا ہے؟ خدا کر رہا ہے۔ وہ کوئی جادوئی چادر نہیں ہے کہ اب اس چادر میں پاور ہے یا اس چادر میں کوئی قوت ہے کہ چادر مارنے سے پانی دو حصے ہو جائے گا۔ وہ اور نہ وہ یہ پوچھتا ہے کہ ایلیا کہاں پر ہے، وہ صحیح سوال پوچھتا ہے کہ خدا کہاں پر ہے۔ وہ کیا سوال پوچھتا ہے؟ کہ خدا کہاں پر ہے، کیونکہ خدا ہی ہے جو کہ معجزہ کر سکتا ہے، وہی ہے جو کہ اس پانی کو دو حصے کر کے اپنے آپ کو یعنی اس خدمت کی ٹرانزیشن کو ثابت کر سکتا ہے، جو ثابت کر سکتا ہے کہ وہ معجزات کرنے والا خدا ہے۔ یہ صرف خدا ہی کر سکتا ہے، اس لیے وہ خدا کو پکارتا ہے، وہ ایلیا کو نہیں پکارتا اور خدا کے بغیر چادر کو بھی نہیں مارتا، تاکہ سب کو پتا ہو کہ یہ کام کس نے کیا ہے؟ یہ کام خدا نے کیا ہے، اور خدا کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ نہ تو کوئی معجزہ کر سکتا ہے، نہ ہی وہ خدمت کو ٹرانسفر کر سکتا ہے یا جانشین مقرر کر سکتا ہے۔ سو الیشا کے کلام کے مطابق جو اس نے فرمایا وہ پانی آج تک ٹھیک ہے۔ اور وہاں سے وہ بیتیل کو چلا، اور جب وہ راہ میں جا رہا تھا تو اس شہر کے چھوٹے لڑکے نکلے اور اسے چڑھا کر کہنے لگے چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے، چڑھا چلا جا اے گنجے سر والے۔ اور اس نے اپنے پیچھے نظر کی اور ان کو دیکھا اور خدا ان کا نام لے کر ان پر لعنت کی۔ سو بن میں سے 2 ریچھنیاں نکلیں اور انہوں نے ان میں سے 42 بچے پھاڑ ڈالے۔ وہاں سے وہ کوہ کرمل کو گیا اور پھر وہاں سے سامریا کو لوٹ آیا۔ اچھا، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بڑی سویئر قسم کی پنشمنٹ ہے جو کہ الیشا نے دی ہے، لیکن اس میں کچھ امپورٹنٹ کنسیڈریشنز ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ کہ یہ جو لفظ لڑکے استعمال ہوا ہے، اس کا مطلب ٹینیجر بھی ہو سکتا ہے، جوان لڑکے بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب بچے نہیں ہے، مطلب کہ چھوٹے چھوٹے جڑے بچے نے، وہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یعنی یہ جوان بھی ہو سکتے، تھوڑی زیادہ عمر والے بھی لڑکے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اس قابل تھے کہ وہ ٹیز کر سکیں۔ اور یہ جو شہر ہے جہاں پر وہ موجود ہے، بیتیل کو چلا، اور جب وہ راما کو جا رہا تھا تو یہ ویسے ہی بال کی ورشپ کے لیے بڑا مشہور تھا، یہ بال کی ورشپ میں بہت آگے تھے۔ سو وہ لڑکے جو کہ 42 بچے تو پھاڑ ڈالے ہیں، ایک تو نمبر نہیں لکھا کہ وہ ٹوٹل کتنے تھے، ہو سکتا ہے وہ 100 ہو سکتا ہے وہ 42 ہی ہو سکتا ہے 150 200 پتہ نہیں کنے کے نیانے سے، لیکن وہ سارے بیسیکلی کر کیا رہے تھے؟ الیشا ایلیا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بہت بالوں والا آدمی تھا، اور الیشا کا کیا ہے کہ وہ وال کاٹ سنے یا بہت ہی کاٹ سنے۔ سو اس کو وہ کہتے ہیں کہ گنجے سر والے چڑھا چلا جا، مطلب گو اپ، اوپر جا۔ اب یہ جو اوپر جا ہے یہ ایک ٹانٹ ہے، یہ ایک مذاق ہے، اور مذاق کس بات کا ہے کہ جس طرح تیرا استاد اوپر اٹھا لیا گیا۔ اب دیکھیں اوپر اٹھایا گیا، یہ کس کو بات پتہ ہے؟ یہ تو الیشا کو بات پتہ نا کہ استاد جو ہے وہ کیا ہے؟ اوپر اٹھا لیا گیا، اسی نے دیکھا ہے، اسی نے سب کو بتایا، اور کہ کس طرح سے استاد اوپر اٹھا لیا گیا۔ سو یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ خدا کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، یہ اس کے اوپر اٹھائے جانے کے واقعے کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اور یہ الیشا کا اس کے پروفیٹک آفس کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں کہ تو بھی جا، چڑھا چلا جا، جس طرح تیرا استاد اوپر گیا ہے تو بھی چڑھ جا ہوتے، تو بھی اوپر جا۔ سو یہ ایک اچھی خاصی توہین ہے جو کہ یہ تمام لڑکے
کر رہے ہیں۔ اور اس میں ایک تو بات میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ یہ بچے اتنے چھوٹے بچے نہیں ہیں۔ دیکھیں ایک بڑی گھنونی قسم کی توہین ہے جو کہ یہ خدا کی، ایلیا کی، الیشا کی، اس معجزے کی، اس تمام واقعے کی اور اس کے آفس کی، اس کی منسٹری اور اس کی خدمت کی توہین کر رہے ہیں۔ سو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن الیشا کیا کرتا ہے؟ الیشا ان پر کسی سزا کو خود لاگو نہیں کرتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ خداوند کا نام لے کر لعنت کرتا ہے۔ اور خداوند کا نام لے کر لعنت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ اس معاملے کو کس کے ہاتھ میں دیتا ہے؟ خدا کے ہاتھ میں دیتا ہے، کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کس نے کرنا ہے؟ خدا نے کرنا ہے۔ اور ریچھنیاں نکلتی ہیں اور 42 بچے ان میں سے پھاڑ ڈالتی ہیں۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ ریچھنیاں کس کے حکم سے آئی ہیں؟ خدا کے حکم۔ اس نے خدا کا نام لے کے لعنت کی ہے، یعنی اس تمام توہین کے معاملے کو خدا کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اب فیصلہ کس نے کیا ہے؟ فیصلہ خدا نے کیا ہے۔ اور خدا کی توہین کے معاملے میں آپ کو پتہ ہے کہ بائبل مقدس میں ہمیں اور بھی اس طرح کے معاملات ملتے ہیں۔ ایون کہ نئے عہد میں بھی جہاں پر لکھا ہے کہ جو پاک روح کے یعنی روح القدس کے خلاف کفر بکتا ہے اس کو معاف نہیں کیا جاتا، یعنی جو الٹیمیٹلی سارے یسوع مسیح کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ سو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ الیشا نے اس تمام توہین کے معاملے کو خدا کے سپرد کیا ہے۔ خدا نے 2 ریچھنیاں بھیجی ہیں اور انہوں نے ان لڑکوں میں سے 42 لڑکے پھاڑ ڈالے۔ اچھا، یہ جو پھاڑ ڈالے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، اس کا بھی مطلب مار ڈالنا نہیں ہے۔ پھاڑ ڈالنے کا مطلب کیا ہے؟ شدید زخمی کر دینا۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کچھ مر گئے ہوں اور ہو سکتا ہے زیادہ مر گئے ہوں، لیکن ہم اس میں کیا سرائی نہیں کر سکتے۔ پھاڑ ڈالنے کا مطلب ہے شدید طور پر ان کو زخمی کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیونکہ ٹیکسٹ میں اتنا ہی لکھا ہے اس لیے ہم یہ نہیں سوچیں گے یا یہ نہیں کہیں گے کہ 42 مار دیے، کیونکہ وہ ٹیکسٹ سے آگے بڑھنا ہوگا اور ہم جو لکھا ہے اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ بس جو لکھا ہے کہ پھاڑ ڈالے یعنی شدید زخمی کر دیے، تو اب ہو سکتا ہے سارے مر گئے ہوں، ہو سکتا ہے زیادہ تر مر گئے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی بھی نہ مرا ہو، یہ ہم نہیں جانتے، یہ خداوند بہتر جانتا ہے۔ لیکن ان کو سزا ملتی ہے۔ وہ وہاں سے کوہ کرمل کو گیا اور پھر وہاں سے سامریا کو لوٹ آیا۔ گاڈ بلیس یو آل۔